बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदुल्ला खान हूं। हुकूमत सर जोड़ के बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ रहा है अब उसका क्या करना है, क्या रास्ता अख्तियार किया जाए, इलेक्शन से कैसे बचना है। ये तो हुकूमत तय किए बैठी है कि इलेक्शन नहीं कराने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो क्या किया जाएगा, कौन सा रास्ता लिया जाएगा। इसी पर इस वक्त हुकूमत का और इत्तेहादी जमातों का एक मुशावरती इजलास जारी है, जिसमें नवाज शरीफ साहब भी शरीक हैं। और जो हिकमत अमली बनाई जा रही है उसके कुछ पॉइंट्स अब तक हमारे सामने आए हैं सोर्सेज के जरिए से, वो जरा आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए, एक तो फैसला हुकूमत ने और हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने ये कर लिया है कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा कि आप इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन कराएं तो उसके लिए फौरी तौर पर अपील पे जाया जाएगा। और अपील के लिए अगेन फिर ये डिमांड की जाएगी कि जो है वो मतलब ये एक तो भी डिमांड चली रही है ना कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। तो ये फुल कोर्ट का मुतालबा हालांकि कल इसको कोर्ट के अंदर एड्रेस कर लिया गया है इस इशू को। और अनवर मंसूर साहब को, जो कि अटॉर्नी जनरल थे, सॉरी अनवर मंसूर कह रहा हूं, मंसूर अमान साहब को, मंसूर उस्मान अमान साहब को, जो अटॉर्नी जनरल थे, उनको ये कन्विंस कर लिया गया और उनको बता दिया गया कि क्यों फुल कोर्ट नहीं बन सकती और क्यों ये चीफ जस्टिस का कैसे ये इख्तियार है कि वो इसको और ये 2 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। तो इस पर कल काफी तफसील से बात हो गई, लेकिन इसके बावजूद बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर नवाज शरीफ कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए। अभी पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो सब लोग जिनको केस का बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है, मैं आई एम श्योर उन्होंने अखबार में भी पूरी खबर नहीं पढ़ी होगी। मैं 100% यकीन से कहता हूं कि अखबार में भी पूरी तरह से नहीं पढ़ा होगा कि जो है वो क्या प्रोसीडिंग हुई हैं और इस पर चीफ जस्टिस का और अदालत का क्या मौकफ था, लेकिन बस लगे हुए हैं कि फुल कोर्ट बनाया जाए, फुल कोर्ट बनाया जाए। तो अब एक तो फैसला ये किया गया है हुकूमती इत्तेहादी जमातों की तरफ से, जिसका अभी बाज़ाब्ता शायद ऐलान मतलब जाहिर है ये ऐलान तो नहीं किया जाएगा कि क्या हिकमत अमली बनाई है, लेकिन उसमें मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से कुछ एलामियाँ शायद हमारे सामने आए। लेकिन बहरहाल ये फैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के मुमकिना फैसले के बाद यानी इलेक्शन कराने का अगर हुक्म आता है तो हम उसकी अपील में चले जाएंगे। एक तो ये, दूसरी स्ट्रैटेजी ये बन रही है कि हुकूमत अपना वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करेगी और कहेगी कि जिस सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आ गया है, यानी ये जो बाहर एक कोर्ट के अंदर तो आप अपील में चले जाएंगे, कोर्ट के बाहर मीडिया में ये खेल खेला जाएगा और कहा जाएगा कि चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ गया है लेकिन अमल दरामद इस पर मुमकिन ही नहीं है, ये काबिल अमल फैसला नहीं है। ये लफ्ज आप याद रखिएगा, जो कहा जाएगा कि ये फैसला काबिल अमल नहीं है, इस फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, इस पर इलेक्शन नहीं हो सकते। आपको याद है ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के में जो मामला चल रहा था, उसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि 3 दिन दे दें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को, 3 दिन दे दें, हम इलेक्शन करा देंगे। लेकिन बाहर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन तो 4 महीने तक मुमकिन नहीं है, और वही हुआ। इलेक्शन फिर इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए और फिर उन्होंने अदालत से भी बहरहाल 120 दिन मांग ही लिए और ले ही लिए अपील में जाके। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि 3 दिन में करा देंगे और अदालत से कह रहा था, अदालत ने कहा कि नहीं कल कराएं, तो कहा कि नहीं काबिल अमल फैसला नहीं है ये, और फिर 120 दिन ले लिए। तो इस पर भी कहा जाएगा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है ये काबिल अमल नहीं है। लेकिन इसका भी आगे चल के मैं बताता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट के जहन में ये बात है कि इन्होंने ये शोर मचाना है कि ये काबिल अमल नहीं है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के जहन में क्या है, वो क्या करने जा रहे हैं, इस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ। 2 बातें हो गई, एक तो अपील में जाएंगे, दूसरा कहेंगे कि काबिल अमल नहीं है, और तीसरा इलेक्शन कमीशन अपना ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, वो अपना रोना अपनी जगह पर रोता रहेगा और कहेगा कि देखें जी हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद करना चाहते हैं, इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमें विफाक वसाइल ही नहीं दे रहा, पैसे नहीं दे रहा, नफरत नहीं दे रहा, तो बताएं हम क्या करें। तो सुप्रीम कोर्ट का मंत्रा ये होगा, इलेक्शन कमीशन का मंत्रा ये होगा, और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी और अपनी प्रेस रिलीजेस में भी यही मंत्रा जारी रखेगी कि हम तो देखिए जी इलेक्शन कराना चाहते हैं, लेकिन क्या करें कि हमें हुकूमत सपोर्ट ही नहीं कर रही, हमें वसाइल ही नहीं दे रही, हमें पैसे ही नहीं दे रही। तो ये हिकमत अमली बनाई जा रही है हुकूमत की तरफ से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जो बुलाया है डिफेंस सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी को और सेक्रेटरी खजाना को, और उनको बुलाकर जो है वो मेक श्योर करने की कोशिश करेगी सुप्रीम कोर्ट के वो इस पर अमल दरामद करें और उनसे जो है वो इस पर
یقین دہانی چاہے گی کہ وہ سپورٹ دیں، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی حکومت پارٹی بنا دے اور کہے کہ وفاقی حکومت سپورٹ کرے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وفاقی حکومت سپورٹ نہیں کرتی اس کے باوجود اور حکومت کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرتی تو پھر توہین عدالت کی کارروائی کو انیشیٹ کیا جا سکے گا، اور وہ تمام لوگ جن کو ذمہ دار ٹھہرائے گی سپریم کورٹ ان پر توہین عدالت کا چارج لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو، اور اس میں شہباز شریف صاحب یوسف رضا گیلانی کی طرح گھر بھی جا سکتے ہیں، تو شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ یہ باقی سیاسی جماعتیں اور ان کے بڑے بھائی جان اور ان کی بھتیجی صاحبہ یہ کہیں شہباز شریف کو قربانی کا بکرا تو نہیں بنا رہے، اور کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ ان کو جو ہے وہ 5 سال کے لیے نااہل کروا کے گھر بھجوا دیں اور اپنا الو سیدھا کر لیں۔ تو یہ شہباز شریف کو بھی دیکھنا ہوگا۔ اب دیکھیں بہرحال فیصلہ آتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس فیصلہ کیا آنا ہے یہ خود آئیڈیا ہے حکومت کو، یہی وجہ ہے کہ وہ سر چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اور اس میں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کو آنے سے کیسے روک سکتے ہیں، کیا حکمت عملی بنائی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک کی ان کی لیگل ٹیم جو ہے وہ عدالت کو کنونس کرنے میں ناکام رہی ہے کہ جی الیکشن ڈیلے کر دیے جائیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو 20-21 ارب روپے کا مسئلہ ہے کہ 20 ارب ہمارے پاس نہیں ہے الیکشن کو کرانے کے لیے، 20 ارب روپے نہیں ہیں پنجاب کے پاس اور خیبر پختونخوا کے پاس مل کر کہ وہ الیکشن کرا سکیں، اور وفاق کے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن صوبائی حکومت نے آج کے اخبارات میں یہ خبر لگی ہے کہ آٹے کا جو سکیم ہے مفت آٹا سکیم میں 35 ارب روپے کا اضافہ کر دیا ہے، یعنی سکیم ایکسٹینڈ کر دی ہے 35 ارب روپے کے ساتھ۔ پہلے جو اماؤنٹ سے سکیم شروع کی گئی ہے اس میں 35 ارب کا اضافہ کیا گیا ہے، یعنی اس کو ٹوٹل 35 ارب تک نہیں لے گئے، 35 ارب کا نیا اضافہ کیا گیا ہے آٹے کے مفت تقسیم میں یا آٹا سکیم میں۔ وہ 35 ارب روپے کہاں سے آئے گا یا کہاں سے آیا ہے حکومت کے پاس؟ سوال ظاہر ہے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سبسڈی دینے کے لیے 35 ارب ہیں، لیکن جو سب سے ضروری چیز ہے آئین کو فالو کرنا اور آئین کے تحت الیکشن کرانا، اس کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یعنی بنیادی طور پر تو آپ 3 مہینے کے اندر نئی حکومت آئے، وہ حکومت فیصلہ کرے کہ سبسڈی دینی ہے نہیں دینی ہے، اس کا مینڈیٹ ہے۔ یہاں پر 35 ارب روپیہ نگران حکومت جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے آٹے کی تقسیم میں ایکسٹینشن، اس کو اسکیم کو بڑھانے کے لیے 35 ارب روپیہ، اور 21 ارب روپیہ یا 20 ارب روپیہ الیکشن کو دینے کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیے کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ جو آٹے کی تقسیم میں لوگ مر رہے ہیں، روز مر رہے ہیں، پگدڑ بچ رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ بھی، اور جو پرائیویٹ کراچی میں جو سانحہ ہوا ہے وہ الگ ہے، اور لوگ مر رہے ہیں۔ تو سندھ والوں نے فیصلہ کیا کہ مرنے والوں کو 5-5 لاکھ روپے دیا جائے گا، اور جو یہاں پر مر گیا ہے پنجاب میں آٹا لیتے لیتے اس کو 10 لاکھ روپے دیا جائے گا۔ تو پنجاب حکومت نے موت کا بھی نرخ مقرر کر دیا ہے کہ مرنے والے کو 10 لاکھ روپے میں موج، اس کی وہ موجیں کرے، 10 لاکھ روپیہ اب اس کو مرنے والے کو مل جائے گا، اس کے گھر والوں کو، اور وہ 10 سال کا آٹا خرید سکیں گے۔ اب اس سے مرنے والا مر گیا، خیر ہے، روٹیاں تو دے کر چلا گیا۔ یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تکلیف دہ طریقہ کار ہے کہ باوجود اس کے، اور پنجاب حکومت اس بات کی سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے اس اسکیم کو کنٹینیو کرنے میں اس انداز میں کہ جس طرح سے مفت آٹا تقسیم ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں تو ہم پہ پریشر آ رہا ہے۔ تو اس کے باوجود جو ہے وفاقی حکومت، شہباز شریف حکومت جو ہے وہ آٹا مفت تقسیم کروانا چاہتی ہے۔ تو اب انہوں نے ایڈ کر دیا کہ جو مر جائے اس کے گھر والوں کا منہ بند کرو، 10 لاکھ روپے اس کے منہ میں ڈال دو، 5 لاکھ روپیہ جو کراچی سانحے میں کل مرے ہیں ان کو بھی 5 لاکھ روپے ملے گا۔ تو یہ تو حکمت عملیاں بن رہی ہیں، اس طرح تو ملک چلایا جا رہا ہے۔ بہرحال اچھا، ایک اور آپ خبر دیکھ لیں، یہ بہت ہی تباہ کن ہے، پاکستان تحریک انصاف کے کان پتہ نہیں ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں اس پہ نہیں ہوئے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر پوسٹنگ پہ پابندی لگا دی تھی، کیونکہ نگران حکومت بنی، نگران حکومت بنتے ہی پابندی لگا دی، اور اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن انہوں نے نکال دیا 23 جنوری کو، اور انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہوا بھی، ٹرانسفر ہوئی پولیس اہلکار کی، پولیس افسر کی، تو سپریم کورٹ میں وہ معاملہ ٹیک اپ ہو گیا اور اس کو واپس کر دیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن کی ملی بھگت سے پنجاب نے یہ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ٹرانسفر پوسٹنگ کا بین اٹھا دیا ہے۔ اب وہ بین اٹھانے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جی بین اس لیے اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں۔ اب چونکہ الیکشن شیڈول معطل ہو گیا ہے اور الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں تو ہم بین اٹھا دیتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ بین اٹھا دیا ٹرانسفر پوسٹنگ کا، تو پنجاب نے 50 افسران اتھل پتھل کر دیے ہیں۔ پنجاب میں
صرف پنجاب میں 50 بڑے افسران، کسی کو ادھر سے ادھر لگا دیا ہے، کسی کو ادھر سے ادھر کر دیا ہے، اور ان کے پاس جواز یہ ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ بین تو اب ختم ہو گیا ہے، الیکشن کمیشن نے اٹھا دیا، اور الیکشن کمیشن نے اس لیے اٹھا دیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے، الیکشن ڈیلے ہے، تاخیر کا شکار ہیں، تو اب آپ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ساری فیلڈنگ سیٹ کر دی گئی ہے کہ کام کا بندہ کہاں کہاں لگانا ہے، کس کس جگہ پہ۔ ہوم ورک تو پہلے سے مکمل تھا کہ کہاں پر پوزیشن زیادہ کمزور ہے، کہاں پر کس بندے کو لگانا ہے، کہاں کیا کرنا ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ جام پور میں بھی اپنے بندے بھیجے گئے تھے، ڈی سی او اور جناب ڈپٹی کمشنر بھی بھیجا گیا تھا، پھر پولیس آفیسر بھی بھیجا گیا تھا، لیکن نہیں ہو پایا تھا کچھ بھی جو حالات رہے تھے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جواز ملا ہے پنجاب حکومت کو کہ چونکہ الیکشن ڈیلے ہو گئے ہیں اور چونکہ بین اٹھ گیا ہے اس لیے ہم ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، الیکشن ڈیلے ہوئے ہیں مگر الیکشن اسی حکومت نے کرانے ہیں، نگران حکومت نے۔ نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہے، نگران حکومت ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتی، اور بنیادی طور پر الیکشن کمیشن بھی یہ بین نہیں اٹھا سکتی۔ آپ کو یاد ہوگا تب 23 جنوری کو یہ بین امپوز ہوا ہے تو اس وقت ابھی شیڈول جاری نہیں ہوا تھا اور بین لگ گیا تھا۔ کیوں؟ اس کی روح یہ ہے کہ الیکشن تو آپ ہی نے کرانے ہیں نا، الیکشن شیڈول جاری ہوا یا نہیں ہوا، آپ نے الیکشن کرانے ہیں، اب آپ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے۔ لیکن اب جو ہے تو اس کو میرا خیال ہے چیلنج ہوگا یا ہونا چاہیے کہ کیسے یہ بین اٹھایا الیکشن کمیشن نے، جب نگران حکومت بیٹھی ہوئی ہے، نگران حکومت اتنے بڑے پیمانے پر تبدیلیاں نہیں کر سکتی، تو نگران حکومت کو کیسے یہ آپ بلینک پیپر دے رہے ہیں کہ جناب جس کو مرضی اٹھا کر جہاں مرضی لگا دیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک دھاندلی کا ایک بہت بڑا منصوبہ بن کے اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور تحریک انصاف کو یا تو ابھی نظر نہیں پڑی، یا انہیں واردات سمجھ نہیں آ رہی، یا انہوں نے اس کو ابھی توجہ دی نہیں ہے، یا پھر وہ بہت اوور کانفیڈنٹ ہے کہ جو مرضی کر لیں ہم نے تو جیت ہی جانا ہے۔ لیکن بہرحال یہ قانون کی بلیٹنٹ وائلیشن جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے جی حالات، یہ اب تک کی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔